بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج ہم ایک نہایت روحانی اور اسرار بھری حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا راز اور علم لدنی کیا ہے؟ یہ وہ موضوع ہے جس پر بڑے بڑے علماء، صوفیاء اور اہل دل نے صدیوں تک غور کیا ہے۔ آؤ ایمان اور شعور کی آنکھ سے اس راز کو کھولنے کی کوشش کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت خضر علیہ السلام قرآن پاک میں نام سے نہیں بلکہ اشارے سے بیان کیے گئے۔ ان کا ذکر سورۃ الکہف آیت نمبر 60 تا 82 میں آتا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مشہور واقعہ بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے خاص بندوں میں سے ایک قرار دیا۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر انہوں نے ایک بندے کو پایا جس سے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم دیا تھا۔ یہی علم من لدنا علم لدنی کہلاتا ہے، یعنی ایسا علم جو اللہ براہ راست عطا کرے بغیر کسی استاد، مدرسے یا ظاہری واسطے کے۔ علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی صرف لفظ لدن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ہمارے پاس سے، ہماری طرف سے، یعنی ایسا علم جو وحی نہیں مگر الہام، فیضان الہی یا باطنی شعور کے ذریعے عطا ہوتا ہے۔ یہ علم کتابوں میں نہیں ملتا بلکہ اللہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ علم ظاہری عقل سے اوپر ہوتا ہے، ایسی حقیقتوں پر مشتمل جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں، علم لدنی وہ نور ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے دلوں میں اتارتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ واقعہ قرآن کریم کا ایک گہرا اور فکری واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جس کے پاس خاص علم ہے۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی کہ 2 سمندروں کے سنگم پر جاؤ، وہاں تمہیں وہ بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ وہاں پہنچے اور بالآخر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے درخواست کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ مجھے وہ علم سکھایا جائے جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ وہ حقیقتیں نہیں دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے۔ 3 واقعات اور ان کے راز۔ پھر 3 حیران کن واقعات ہوئے۔ نمبر 1، کشتی میں سوراخ کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، آپ نے ان لوگوں کی کشتی میں عیب کیوں کیا؟ آخر میں بتایا کہ وہ کشتی غریبوں کی تھی اور بادشاہ ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا۔ میں نے عیب ڈال دیا تاکہ وہ بچ جائے۔ اب اس واقعے میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات نقصان بظاہر دکھائی دیتا ہے مگر در حقیقت وہ چھپا ہوا فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، لڑکے کو قتل کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکے، آپ نے ایک بے گناہ کی جان کیوں لی؟ آخر میں بتایا کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے مومن والدین کے لیے فتنہ بن جاتا، اس لیے اللہ نے اسے لے لیا تاکہ ان کو نیک اولاد دے۔ سبق۔ اب اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں وہ حکمتیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ واقعہ نمبر 3، دیوار درست کرنا۔ وہ ایک بستی میں پہنچے جہاں لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، پھر بھی حضرت خضر علیہ السلام نے گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اجرت کیوں نہیں مانگتے؟ آخر میں بتایا گیا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ چھپا تھا اور ان کے باپ نیک تھے۔ اللہ چاہتا تھا کہ جب وہ بڑے ہوں تو خزانہ محفوظ ملے۔ اب اس واقعے میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ نیک بندوں کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ راز اور حقیقت۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں وہ اسرار چھپے ہیں جو انسانی منطق نہیں سمجھ سکتی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو وہ باطنی نظر عطا کی گئی تھی جو ظاہر کے پردے کے پیچھے چھپی حکمتوں کو دیکھ لیتی تھی۔ یہی علم لدنی کا کمال ہے، ایک ایسا علم جو عقل سے نہیں نور الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ صوفیاء کا نظریہ۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں۔
اللہ کے حکم سے زمین کے مختلف حصوں میں گھومتے ہیں اور اہل دل کو ہدایت دیتے ہیں۔ اگرچہ اس پر مختلف اقوال ہیں، کچھ علماء اسے استعارہ مانتے ہیں، کچھ حقیقت۔ علم لدنی ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو ان بندوں کو ملتی ہے جو پاک دل، صادق نیت اور اخلاص والے ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز کو ظاہری آنکھ سے نہ دیکھو۔ اللہ کی تقدیر میں حکمت ہے، چاہے تم اسے نہ سمجھ سکو۔